आयुक्त आलय के ज्ञान दूत प्रोग्राम में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज हमारे सामने बूंदी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद शाकिर साहब उर्दू जबान की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात पर रोशनी डालेंगे। अभी इस वक्त तो गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर में एग्जाम दे रहे हैं। मोहम्मद शाकिर साहब ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2004 में यूजी किया। एमए उन्होंने कोटा यूनिवर्सिटी से 2012 में किया और अब वो मोहनलाल सुपाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से पीएचडी कर रहे हैं। उनके पीएचडी मकाले का उन्वान है रतन सिंह और फिक्रोफन। उन्होंने आरपीएससी से स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास किया है। इसके अलावा अपनी जो सरकारी मुलाजमत की शुरुआत है सेकंड ग्रेड से उन्होंने शुरू की और बहादुरपुर अलवर में उनका पोस्टिंग सेकंड ग्रेड उर्दू टीचर के रूप में हुआ। स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर उनका 2016 में खिरनी सवाई माधोपुर में पोस्टिंग हुआ और 2018 से गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इब्तदाई दौर से ही इन्हें सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप और दीगर अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का शौक है। इसलिए इन्होंने तकरीबन 8 और 10 नेशनल सेमिनार अटेंड किए हैं। इंटरनेशनल सेमिनार भी इन्होंने 2 सेमिनार्स में शिरकत की है। इसके अलावा एक्टिव पर्सनालिटी के मालिक हैं। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में इन्होंने 3 साल खिदमत अंजाम दी। कई रिसर्च पेपर और आर्टिकल उनके आईएसबीएन नंबर की बुक्स और आईएसएसएन नंबर के जर्नल्स में शाये हो चुके हैं। तो इब्तिदा इनकी बहुत खुश आइंद है। हम ये समझते हैं कि इनके लिखने पढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उर्दू जबान और अदब से मोहब्बत रखते हैं और खास तौर से तदरीस में अपना कुछ नाम कमाना चाहते हैं। इसलिए जो तलबा हैं उनको मुतमईन करने की कोशिश करते हैं और जहां तक टॉपिक्स का ताल्लुक है वो उन्हीं टॉपिक्स को टच करते हैं जो तलबा के लिए ज्यादा सूदमंद साबित हो सकें। उर्दू अदब में एक बहुत अहम टॉपिक उर्दू जबान की इब्तिदा के मुख्तलिफ नजरियात है। उसमें अलग अलग माहिर लिसानियात ने अलग अलग माहिर लिसानियात ने अलग अलग जगहों पर उर्दू जबान की पैदाइश से मुताल्लिक नजरियात दिए हैं। उर्दू जबान की पैदाइश के मुख्तलिफ नज़रियात उर्दू का एक अहम टॉपिक है और बड़े बड़े प्रोफेसर, माहिर लिसानियात और अदब के माहिरीन ने इनमें अपनी अपनी सूझबूझ और अपनी अपनी अप्रोच के मुताबिक किसी ने उसको पंजाब में पैदा हुआ बताया है, किसी ने दक्कन में पैदा हुआ बताया है, किसी ने दिल्ली और उसके कुर्ब जवार में पैदा हुआ बताया है। तो इस तरीके से उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुख्तलिफ ऐसे नज़रियात हैं जिस पर अक्सर तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं। मसूद हुसैन खान ने उसका एक साइंटिफिक नज़रिया पेश किया था, उस पर भी ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा पंजाब में उर्दू का जो नज़रिया है उस पर भी ये रोशनी डालेंगे। दक्कन में उर्दू का जो नज़रिया है उस पर भी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा सिंध और दीगर इलाकों से जो उर्दू की वाबस्तगी लोगों ने दिखाई है, माहिर लिसानियात ने दिखाई है, उन सब पर रोशनी डालेंगे। ये अब तलबा का और आम शायकीन का फ़र्ज बनता है कि वो उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ की मानते हैं। हालांकि उर्दू ज़बान की पैदाइश मुख्तलिफ जगहों पर ही हुई है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पैदा हुई उससे मुताल्लिक नज़रियात पर आज हम बहस करने के लिए दावत दे रहे हैं।
मोहम्मद शाकिर साहब को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस किस्म के टॉपिक्स पर उनकी गहरी नज़र है। तो मैं दावत दे रहा हूं मोहम्मद शाकिर साहब को कि वो अपनी बात यहाँ पर शुरू करें। मोहम्मद शाकिर साहब। जी जी, शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ज्ञानदूत उर्दू प्रोग्राम में अपना लेक्चर देने के लिए मुनाकिद किया, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट कॉलेज टोक के सदर शोबा उर्दू जनाब सैयद सादिक अली साहब को, जिन्होंने अपनी क़यादत में ज्ञानदूत उर्दू प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज और तरीके के साथ ये मुनाकिद कर रहे हैं। साथ ही शोबा उर्दू की जो असतजा टीम है, डॉक्टर राशिद मियाँ, डॉक्टर कजोल बेरवा जी, बाकिर हुसैन साहब, कृष्ण गोपाल जी और उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम, जो बड़े अच्छे इंतजामात करके अपने इस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आप सभी को जो है इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं मोहम्मद शाकिर सहायकाचार्य उर्दू, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हाल पोस्टेड गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, ज्ञानदूत उर्दू प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज का मेरा उन्वान है उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुख्तलिफ नज़रियात। नाजरीन, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस ज़बान को हम स्कूल के, यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के निसाब में हम पढ़ रहे हैं, ये उर्दू ज़बान कैसे वजूद में आई, किन वजूहात की बिना पर इसकी जो पैदाइश हुई, किन किन मराहिल से गुजरते हुए ये अपनी जदीद शक्ल में नमूदार हुई। जिस उर्दू ज़बान को आज हम देख रहे हैं, क्या इसकी पैदाइशी शक्ल भी ऐसी थी? क्या ये इसी तरह पैदा होकर और हमारे सामने पेश आई है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान कब और कैसे पैदा हुई। इसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान की 1000 साला तारीख का जायजा लेना पड़ेगा कि आज से लगभग 1500 कब्ल मसीह जब आर्य हिंदुस्तान में आए, तो हिंदुस्तान में पहले से ही द्राविड़ कौम आबाद थी, और आर्यों के आने से और द्राविड़ कौम के वहाँ आपस में मेल जोल से, समाजी रवाबित से, मकामी बोलियों के अल्फाज मिलने से एक जबान जो उस वक्त राइज आई वो संस्कृत जबान थी। तो यूं कहते हैं हिंद आर्याई जबान का जो सबसे अवलीन दौर है, उसमें संस्कृत उस जबान की दौर थी जिसका सने तारीख माना जाता है वो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक ये मानी गई है। उसके बाद ये संस्कृत जबान चस्ता और साइस्ता होकर और मकामी बोलियों के अल्फाज के साथ, जमाने के बदलाव के साथ आगे बढ़ते बढ़ते ये जबान अपनी एक नए वजूद के साथ नमूदार हुई, जिसे हम प्राकृत कहते हैं। तो संस्कृत से प्राकृत जबान आई, और इसी तरह प्राकृत जबान जो है आगे वक्त के बदलाव के साथ बढ़ती हुई ये अपभ्रंश के रूप में नमूदार हुई। यानी अपभ्रंश जिसको हम कहते हैं एक तरह से बिगड़ा हुआ रूप, जबान का या बोली का बिगड़ा हुआ रूप। तो उसके बाद उसी अपभ्रंश से सोरसेनी अपभ्रंश निकला, और लगभग 1000 ईस्वी के सोरसेनी अपभ्रंश से उर्दू और हिंदी, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की दो बड़ी जबानें हैं, ये वजूद में आई। तो हमने देखा कि उर्दू जबान की जो पैदाइश है वो किसी एक सदी की पैदाइश नहीं है, एक बड़े जमाने से गुजरती हुई, बड़े मराहिल से गुजरती हुई ये जबान अपनी जदीद शक्ल में आई है। तो लगभग 2500 साल का सफर करते हुए संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश, और उसके बाद जो है उर्दू जबान जो है पैदा हुई है। तो एक लंबे तवील अरसे के गुजर जाने के बाद जो ये जबान हम देख रहे हैं,
لگ بھگ 1000 عیسوی میں یہ جسے ہم اردو زبان کہتے ہیں نمودار ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کیا 1000 عیسوی میں جب اردو زبان کی ہم سن پیدائش مانتے ہیں تو کیا اس کی شکل وہی تھی جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ 1000 عیسوی میں جب اردو زبان کو جس کو ہم نام دے رہے ہیں اس کی پیدائشی شکل ایسی نہیں تھی۔ اس میں جو ہے جو شکل کو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس وقت جو ہے کئی دوسری زبانوں اور بولیوں کے الفاظ مل کر جو ہے یہ دھیرے دھیرے جو ہے اپنی جدید شکل میں آئی ہے۔ تو اس طرح اس نے لگ بھگ 2500 سال کا سفر طے کیا ہے، اور آج ہم جس زبان کو پڑھ رہے ہیں اسی زبان کے بارے میں مختلف محققین نے، ادیبوں نے، مصنفین نے اپنے کیا نظریات پیش کیے ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اسے ہم جانیں گے کہ اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات کیا کیا ہے۔ ناظرین، اردو جو لفظ ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں لشکر یا فوج کے، یعنی جب مسلم حکمراں ہندوستان میں آئے تو ان کی جو فوج کا ڈیرا جس جگہ پہ وہ جماتے تھے، وہاں پر جو ان کے سینک تھے، درباری تھے، آپس میں جو بات کرتے تھے تو وہ ایک زبان کا جو استعمال کرتے تھے اس سے اردو زبان اس زمانے میں کہا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے کن کن خیالات کا جو ہے اس میں اظہار کیا ہے۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلم حکمراں ہندوستان میں آئے تو یہاں جب انہوں نے اپنا ڈیرا یہاں پر جمایا، اور اسی کے بعد جو ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جب وہ گئے، وہاں لوگوں سے روابط کام کیے، ملے جلے، اس کے بعد جو ہے یہ زبان وجود میں آئی۔ لیکن مشہور محقق ہیں ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، ان کا خیال ہے کہ مسلمان اگر ہندوستان میں آئے ہوتے تو جدید ہند آریائی زبان کی آغاز و ارتقاء میں 1-2 صدی کی تاخیر ضرور ہو گئی ہوتی۔ یعنی ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی اردو زبان کے آغاز و ارتقاء میں مسلم حکمرانوں کا کوئی زیادہ اہم رول نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے اگر وہ نہیں آتے تو ہو سکتا ہے 1-2 صدی کی تاخیر ہو جاتی، لیکن اردو زبان کو پیدا ہونا ہی تھا، یہ ان کا خیال ہے۔ تو سب سے پہلے جو اہم نظریہ پیش کیا ہے اردو زبان کی پیدائش کے متعلق، وہ ہے اردو کی ابتدا سندھ میں۔ اس نظریے کو پیش کرنے والے جو محقق ہیں وہ ہے سید سلیمان ندوی صاحب، جنہوں نے اردو کی پیدائش کو جو ہے وادی سندھ میں قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف نقوش سلیمانی جو 1939 میں اعظم گڑھ سے شائع ہوئی، اس میں وہ اردو کی جائے پیدائش وادی سندھ کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے وادی سندھ میں آئے، اس لیے قرائن قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا خمیر اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یعنی کہ یہ ان کا ماننا ہے سید سلیمان ندوی صاحب کا کہ سب سے پہلے جب مسلمان حکمراں ہندوستان میں آئے تو انہوں نے وادی سندھ کو اپنا مقام بنایا، وہاں ڈیرا جمایا، اور لگ بھگ 300 سال تک وہ اسی وادی میں رہے۔ تو وہاں کے جو مقامی باشندے تھے ان سے ان کا میل جول ہوا، ان نے ان سے رابطہ قائم کیا، سماجی روابط بھی قائم ہوئے، مقامی بولیوں کے الفاظ ملے، تو اس سے جو ہے ایک نئی زبان پیدا ہوئی، اور وہ زبان جو ہے اردو تھی۔ لیکن اگر ہم اس کو تحقیقی اور تنقیدی نقطۂ نظر سے اس پر غور کریں تو اس بیان میں ذرا بھی صداقت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وادی سندھ کو اگر اردو کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وادی سندھ میں سب سے پہلے مسلم حکمراں 711 عیسوی میں محمد بن قاسم آئے تھے تو وہ عرب کے تھے اور اپنے ساتھ عربی زبان لائے تھے۔ وہ جب عربی زبان کے الفاظ وادی سندھ کی مقامی زبان سے ملے تو اس سے جو نئی زبان پیدا ہوئی تھی وہ سندھی زبان تھی، اور سندھی زبان نے اسی رسم الخط کو اختیار کیا تھا، یعنی عربی رسم الخط کو اختیار کیا۔ تو عربی رسم الخط کو اختیار کر کے جب سندھی زبان آئی تو اس میں اور اردو زبان میں ایک فرق کا ہونا واضح ہے کہ دونوں الگ الگ زبان ہے۔ تو ہمیں جب اس کا ہم تنقیدی نقطۂ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو سید سلیمان ندوی کا یہ نظریہ کہ اردو جو ہے وادی سندھ میں پیدا ہوئی، تو یہ نقطۂ نظر جو ہے صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس کے بعد
جو اگلا نظریہ اردو زبان کی پیدائش کا آتا ہے وہ ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی. یعنی کچھ محققین ہیں جو اردو کی پیدائش کو پنجاب میں قرار دیتے ہیں. تو سب سے پہلا نام آتا ہے حافظ محمود شیرانی کا, جنہوں نے اپنی تصنیف پنجاب میں اردو جو 1939 میں شائع ہوئی تھی, 1928 میں شائع ہوئی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ اردو زبان جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی. تو اپنے اس بیان کی واضح کرنے کے لیے وضاحت میں انہوں نے کہا کہ مسلمان حکمراں جو ہندوستان میں آئے وہ وادی سندھ کے بعد اگر انہوں نے قدم رکھا تو وہ پنجاب میں آئے. یعنی اگر ہم بات کریں کہ افغانستان کے جو مسلم حکمراں تھے امیر سبکتگین, جو سب سے پہلے جو وہ پنجاب میں آئے, اس کے بعد غزنی کے سلطان محمود غزنوی جنہوں نے لگ بھگ پنجاب میں 250 سال تک اپنی حکومت کی. تو وہ اپنے ساتھ جو زبان لائے تھے وہ فارسی زبان تھی, یعنی فارسی. اور محمود غزنوی جو ہے ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے. تو یوں کہتے ہیں کہ پنجاب کے علاقے میں جب وہ آئے اپنے سینکوں میں, اپنے دربار میں, تو ان کی جو زبان چلتی تھی وہ فارسی اور ترکی تھی. اور پنجاب کی مقامی لوگوں سے جب انہوں نے رابطہ قائم کیا, سماجی روابط ان کے قائم ہوئے, تو پنجاب کی بولی میں اور ان کی جو عربی, فارسی اور ترکی زبان کے جو الفاظ تھے وہ آپس میں میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی, اور وہ زبان اردو تھی. تو اس طرح حافظ محمود شیرانی نے اردو زبان کی پیدائش جو ہے پنجاب میں قرار دی ہے. ان کا جو اپنی تصنیف میں انہوں نے کہا ہے کہ اردو جو ہے دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے, بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی دہلی پہنچی. یعنی جب مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی پہنچے تو دہلی پنجاب سے اردو زبان جو ہے دہلی پہنچی. تو یہ دہلی کی زبان نہیں ہے بلکہ پنجاب سے ہجرت کر کے یہ دہلی آئی ہے. تو انہوں نے جو ہے اردو زبان کی جو جائے پیدائش ہے اس کو انہوں نے دہلی میں ہی قرار دیا. اس کے علاوہ حافظ محمود شیرانی سے پہلے بھی ایک محقق تھے میر سیر علی سرفوش, جنہوں نے اپنے تذکر اعجاز سخن میں جو کہ 1923 میں شائع ہوا تھا, انہوں نے بھی جو ہے اردو کی پیدائش کو جو ہے پنجاب میں قرار دیا. انہوں نے اس بات کو جو ہے بہت دلائل کے ساتھ پیش کیا کہ جو ہے اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہندوستانی لسانیات کے ماہر انگریز مصنف ٹی گراہم بیلی نے بھی جو ہے اپنی تصنیف ہسٹری آف دا اردو لٹریچر جو 1932 میں شائع ہوئی تھی, انہوں نے بھی جو ہے اردو کی پیدائش پنجاب کو قرار دیا. انہوں نے لکھا تھا کہ اردو 1027 عیسوی کے لگ بھگ لاہور میں پیدا ہوئی. قدیم پنجابی اس کی ماں ہے اور قدیم کھڑی بولی اس کی سوتیلی ماں, اور برج سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر ہم اس نظریے پہ غور و فکر کریں کہ اردو زبان کی پیدائش پنجاب میں ہوئی, تو 3 بڑے محقق ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس نظریے کو دیا ہے. حافظ محمود شیرانی, اس کے علاوہ میر سیر علی سرفوش, اور اس کے علاوہ ٹی گراہم بیلی. ان تینوں نے جو ہے اردو کی جائے پیدائش پنجاب قرار دیا ہے. لیکن اگر ہم تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر سے اس بات پر غور کریں تو یہ بھی بات جو ہے ہمیں گلے نہیں اترتی کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے, کیونکہ بعد میں جو ادیب اور محققین نے جو ہے اس بات کو نکار دیا کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے. اس طرح ہم نے اردو کی پیدائش کے 2 نظریے دیکھے ہیں, اردو کی ابتدا سندھ میں سید سلیمان ندوی کا, اور دوسرا نظریہ اردو کی ابتدا پنجاب میں حافظ محمود شیرانی کا. تو اس کے بعد جو اگلا نظریہ اردو کی پیدائش کے متعلق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے اردو کی پیدائش برج بھاشا سے. اس نظریے کے جو پیش کرنے والے محقق ہیں وہ ہے مولانا محمد حسین آزاد. مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف آب حیات میں جو کہ 1880 میں شائع ہوئی تھی, انہوں نے لکھا ہے کہ اردو کی پیدائش جو ہے وہ برج بھاشا کے اثر سے ہوئی ہے. لکھتے ہیں وہ اپنی تصنیف آب حیات میں, اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے, اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے. یعنی
انہوں نے اردو کی پیدائش کو برج بھاشا سے کہا, اور برج بھاشا میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہندوستانی زبان نہیں ہے, یہ اپنی بات کی وضاحت میں یہ بات وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اردو کے برج بھاشا سے ماخوذ ہونے کا نظریہ جو ہے ان سے پہلے بھی جو ہے ہندوستانی لسانیات کے ماہر روڈولف ہیور نے بھی جو ہے پیش کیا تھا, اور انہوں نے بھی لکھا تھا کہ اردو مقابلتاً حال کی پیداوار ہے دہلی کے نواح میں, اور جو مسلم اقتدار کا مرکز تھا 12ویں صدی عیسوی میں یہ پیدا ہوئی, اور اس کا جو علاقہ تھا وہ برج کا علاقہ تھا. اب برج بھاشا کا جو کن علاقوں میں رائج تھی, اگر ہم دیکھیں آج کے دور کے حساب سے, تو برج بھاشا علی گڑھ, متھرا اور راجستھان کے بھرتپور دھولپور کے علاقے میں برج بھاشا بولی جاتی ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس علاقے سے جو برج بھاشا تھی اسی سے جو ہے ہماری اردو زبان نکلی ہے, اور اس کی ایک دلائل انہوں نے یہ بھی دی ہے کہ جس طرح کی مٹھاس ہمیں برج بھاشا میں ملتی ہے اور ان کے وہاں کے لوک گیتوں میں ملتی ہے, کہ جب ہم برج کے لوک گیت اٹھا کے دیکھتے ہیں, بولے ہولی کے لوک گیت برج بھاشا کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں, بہت مدھر ہوتے ہیں. تو اتنی جو مٹھاس ہے اردو زبان میں, وہ جو مٹھاس کی جو اصلی وجہ جو ہے وہ برج بھاشا ہی ہے, کہ اس کے جو ہے برج بھاشا کے اثر کو قبول کر کے اردو نے اپنی مٹھاس قائم کی ہے. اس لیے مولانا محمد حسین کے علاوہ روڈولف ہیور بھی ہے, اور دوسرے محققین جو ہے اردو کی پیدائش کو جو ہے برج بھاشا سے قرار دیتے ہیں. اگلا جو نظریہ ہے اردو کی پیدائش کا, وہ ہے اردو کی ابتدا دکن میں. اب تک ہم نے 3 نظریے اردو کی پیدائش کے دیکھے ہیں. اردو کی ابتدا سندھ میں سید سلیمان ندوی کا, اردو کی ابتدا پنجاب میں حافظ محمود شیرانی کا, اور تیسرا نظریہ بھی ہم نے دیکھا ہے اردو کی ابتدا برج بھاشا سے مولانا محمد حسین آزاد کا. اگلا جو نظریہ پیش کیا ہے اردو کی ابتدا دکن میں, اس نظریے کو پیش کرنے والے محقق ہیں پروفیسر نصیر الدین ہاشمی, جنہوں نے اپنی تصنیف دکن میں اردو جو 1923 میں شائع ہوئی تھی, انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا کہ اردو کی جو ابتدا ہے وہ دکن میں ہوئی ہے, یعنی دکنی ہندوستان میں اردو زبان کی پیدائش ہوئی ہے. وہ اپنی تصنیف دکن میں اردو میں لکھتے ہیں کہ جن اصحاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی یا دکن سے ہوئی, ایک حد تک غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ مسلمانوں حکمرانوں کی آمد سب سے پہلے جو ہے انہی مقامات پر ہوئی ہے. یعنی پروفیسر نصیر الدین ہاشمی اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی ہے یا اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی ہے, تو یہ غلط نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے مسلم حکمراں سندھ میں بھی آئے, اور اس کے بعد بحری راستوں سے مسلم حکمراں جو ہے کارو منڈل یا مالابار کے طرف سے ہوتے ہوئے وہ دکنی ہندوستان میں بھی پہنچے ہیں. اس لیے اگر اس بات پر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات جائز قرار دیتی ہے کہ اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی ہے. لیکن یہ نصیر الدین ہاشمی کا اپنا ایک نظریہ ہے جنہوں نے پیش کیا ہے. ایک اور دوسرے محقق ہیں ڈاکٹر آمینہ خاتون, جو بنگلور سے تعلق رکھتی ہے, وہ اپنے کتاب جو ہے دکن کی ابتدا 1970 جو میں شائع ہوا تھا یہ کتاب تھا, اس میں لکھتے ہیں کہ اردو کی ابتدا دکن میں نہیں ہوئی, بلکہ دکنی خود مختار ایک الگ بولی ہے. یعنی وہ ڈاکٹر آمینہ خاتون دکنی زبان کو اردو سے علیحدہ قرار دیتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ اردو جو ہے دکن سے پیدا ہوئی, نہیں, وہ کہتی ہے کہ دکنی خود ایک علیحدہ زبان ہے. جو دراوڑ قوم جو وہاں دکنی ہندوستان میں آباد تھی, جب دوسرے مسلم حکمراں جب وہاں پر پہنچے تو دکنی ہندوستان میں جو زبان رائج تھی, ملیالم تھی, کنڑ تھی یا تمل تھی, ان کے بولیوں کے الفاظ کے خلا ملا سے جب مسلم حکمراں جو زبان بولتے تھے عربی یا فارسی, ان کے جو آپس میں ملنے سے ایک نئی زبان وجود میں آئی, وہ دکنی تھی نہ کہ اردو. یہ ان کا خود کا ایک اپنا نظریہ ہے جو ڈاکٹر آمینہ خاتون نے پیش کیا ہے. لیکن ڈاکٹر آمینہ خاتون کا یہ نظریہ جب ہم دیکھتے ہیں تو تنقیدی اور تحقیقی نقطہ نظر سے صحیح معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اس بات پہ جب غور کرتے ہیں کہ غزنی محمود غزنوی جب شمالی ہندوستان سے دکنی ہندوستان جب گئے اپنی حکومت لے کر, اور دولت آباد کو جو ہے اپنی دارالسلطنت بنایا, تو اپنے ساتھ ایک بڑا جو ہے کنبہ ساتھ میں لے گئے. ان کے سینک تھے, درباری تھے, علماء تھے, فقراء تھے,
سب ان کے ساتھ گئے. تو وہاں پر ان لوگوں کے میل جول سے اور جو دکنی ہندوستان میں پہلے سے آباد جو باشندے تھے ان کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی, اور وہ زبان جو ہے اردو تھی. اس طرح کے نظریے بعد کے محققین نے بھی پیش کیے ہیں. تو کل ملا کر اردو کی ابتدا جو دکنی ہندوستان میں مانتے ہیں ان میں خاص طور سے جو قابل قدر قابل قبول جو محقق ہیں وہ پروفیسر نصیر الدین ہاشمی ہیں, جنہوں نے اپنی تصنیف دکن اردو میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اردو کی پیدائش دکنی ہندوستان میں ہوئی. یہ ایک نظریہ تھا اردو کی پیدائش کا. چوتھا نظریہ جو ہم نے پیش کیا بتایا. ناظرین, اردو کی پیدائش کے ان 4 نظریے کے بعد اگر ہم 5ویں نظریے پر غور کریں تو وہ ہے کہ اردو کی ابتدا نوائے دہلی کی بولیوں سے. اس نظریے کو پیش کرنے والے محقق ہیں پروفیسر مسعود حسین خان, جنہوں نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو جو 1948 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی ان میں پیش کیا کہ اردو کی جو ابتدا ہے وہ نوا دہلی کی بولیوں سے ہوئی ہے. اپنے اس نظریے کی وضاحت انہوں نے اس طرح کی کہ جو شہر دہلی ہے وہ 4 بڑی بولی جو علاقے جو 4 بڑے علاقے ہیں جہاں 4 الگ الگ مختلف بولیاں بولی جاتی ہے اس کے مہانے پر جو ہے شہر دہلی واقع ہے. یعنی ان کے 4 الگ الگ جانبوں میں 4 الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہے. تو پروفیسر مسعود حسین خان لکھتے ہیں اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی. یعنی وہ ہریانوی زبان کو بھی جو ہے اردو کی پیدائش میں ایک اصل قرار دیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑے, اور جب 15ویں صدی میں آگرہ مغلیہ سلطنت کے عہد میں آگرہ جب دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھکتی کی تحریک جو ہے جب پروان چڑھتی ہے, برج بھاشا جو ہے قبول عام ہو جاتی ہے, تو سلاطین دہلی کے عہد کی تشکیل شدہ زبان کی نوک پلک پر ہی جو ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے وہ اردو زبان ہے. اس طرح کا جو ہے نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قدیم اردو جمنا پار کی ہریانوی بولی سے بہت قریب ہے, اور جدید اردو اپنی صرف و نحو کے اعتبار سے مراد آباد اور بجنور کا جو علاقہ ہے اس کی بولی سے قریب تر ہے, اور برج بھاشا سے بھی جو ہے اس کا لب و لہجہ جو ہے ملتا جلتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے خیالات کا اظہار پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی جو ہے اس نظریے کے جو ہے وضاحت میں کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جو شہر دہلی کے جو چاروں طرف کا علاقہ ہے اور اس میں جو 4 الگ الگ مختلف جو بولیاں جو بولی جاتی ہے ان میں ہریانوی بولی ہے جو روہتک, کرنال, سونی پت, پانی پت کے علاقے میں بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کھڑی بولی ہے وہ جو سہارنپور, مراد آباد, میرٹھ کے علاقے میں بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ برج بھاشا جو ہے وہ علی گڑھ, متھرا, بھرت پور اور راجستھان کے بھرت پور علاقے میں بولی جاتی ہے. ایک اور بولی کا جو انہوں نے نوائے دہلی کی بتائی ہے وہ ہے میواتی, جو شمالی راجستھان کے بھرت پور اور الور کے علاقے میں بولی جاتی ہے. تو کل ملا کر پروفیسر مسعود حسین خان نے ان 4 بولیوں کو یعنی ہریانوی بولی کو, برج بھاشا کو, میواتی کو اور کھڑی بولی کو, ان 4 بولیوں کو اردو زبان کی پیدائش کے لیے جو ہے اصل اور اساس قرار دیا ہے. یعنی ان 4 بولیوں کے خلا ملا سے اردو زبان کی پیدائش ہوئی. یہ ایسی بات انہوں نے اپنے نظریے میں کہی ہے. آگے بھی وہ لکھتے ہیں کہ نوائے دہلی کی بولیاں اردو کا اصل ابنا اور سر چشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا ہے. وہ اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان میں اس کی وضاحت میں اس بات کو لکھتے ہیں. اب پروفیسر مسعود حسین خان کے علاوہ اور دوسرے بھی محققین ہیں, ادیب ہیں, مصنفین ہیں جنہوں نے اردو کی پیدائش سے نوا دہلی کی ان 4 بولیوں سے قرار دیا ہے. اس کے علاوہ مسعود حسین خان نے اپنی تصنیف جو ہے اس کا نام ہے کرنٹ ٹرینڈز ان لنگوسٹکس, انڈین لنگوسٹکس, اس میں بھی جو ہے اردو زبان کی پیدائش نوا دہلی کی بولی سے قرار دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قدیم اردو کی ساس دہلی کی ہریانوی بولی پر قائم ہے, جبکہ جدید
उर्दू नवाए दिल्ली की एक दूसरी बोली खड़ी बोली की बुनियाद पर मेयारी बनाई गई है। यानी वो एक तरफ हरियाणवी बोली को भी उर्दू की असल करार देते हैं और दूसरी तरफ नवाए दिल्ली की बोली खड़ी बोली को भी उर्दू की असल करार देते हैं। यानी इन दोनों बोलियों के असर से उर्दू की पैदाइश हुई। लेकिन जब प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने अपने इस नजरिए पे गौर फिक्र किया तो उन्होंने इसकी वजाहत और ज्यादा की। बाद में 1987 में अपनी किताब मुकदमा तारीख जबान उर्दू के दूसरा एडिशन में उन्होंने लिखा, वो उसमें उनने नवाए दिल्ली की बोलियों चारों बोलियों में से मुस्तनद बोली करार दिया। उन्होंने कहा कि खड़ी बोली उर्दू की जो पैदाइश का ज्यादा असल और एहसास है, यानी खड़ी बोली को उन्होंने अपनी उर्दू की पैदाइश में ज्यादा तवज्जो करार दी है। तो इस तरह उर्दू की पैदाइश के 5 नजरिए हुए और छठा और आखिरी नजरिया, जो वैसे तो बहुत नजरिए हैं लेकिन छठा और आखिरी नजरिया जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो सबसे जो है मुस्तनद नजरिया भी माना गया है उर्दू अदब के अंदर, वो है उर्दू जबान की पैदाइश खड़ी बोली से। और इस नजरिए को जो देने वाले 3 अलग मुसन्निफ मुहक्किक और अदीब हैं, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल बुखारी, डॉक्टर शौकत सब्जवारी और प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, इन तीनों ने जो है उर्दू की पैदाइश को खड़ी बोली से करार दिया है और अपने अपने नजरिए की वजाहत अपनी अपनी तसानीफ में उन्होंने की है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन का नजरिया, जिन्होंने अपने मजमून उर्दू के आगाज के नजरिया जो 1977 में शाये हुआ, वो लिखते हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली, यानी उर्दू की असल वो खड़ी बोली को ही करार देते हैं। खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूपी के इलाके में बोली जाती है। किसी की मजाल ये कि इस सिलसिले में जो है पंजाबी या हरियाणी बोली को जो है इसकी असल करार दे रहे हैं। यानी उन्होंने प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने उर्दू की जो असल है खड़ी बोली को ही करार दिया है। वो आगे लिखते हैं प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन कि उर्दू का आगाज खड़ी बोली से के आगाज के साथ ही हुआ, यानी 11वीं से 12वीं सदी या 13वीं सदी के दरमियान खड़ी बोली जो है में दूसरे मकामी अल्फाज के मिलने जुलने से एक नई बोली वजूद में आई, एक नई जबान वजूद में आई और वो उर्दू जबान थी। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर शौकत सब्जवारी भी जो है अपनी तसनीफ दास्तान जबान उर्दू 1961 में जो शाये हुई थी, उसमें लिखते हैं कि उर्दू हिंदुस्तान या की खड़ी बोली से तरक्की पाकर जो है वजूद में आई है और ये खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के इलाके में बोली जाती थी। इसकी वजह जो है शौकत सब्जवारी ने किए और सुहेल बुखारी ने भी जो है इसी तरह के अपने जो है ख्यालात का इजहार इसके मुतालिक किया है। इसके अलावा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी जो तसनीफ है इंडो आर्यन एंड हिंदी जो 1960 में शाये हुई, उसमें भी कुछ इसी तरह के जो है अपने नजरियात की वजाहत की है कि उर्दू की जो है पैदाइश हुए खड़ी बोली से हुई है। इस तरह नाजरीन मैंने आपके सामने उर्दू की पैदाइश के 6 नजरिए पेश किए। वैसे और भी बहुत सारे नजरिए हैं। मीर अमन जो है उर्दू जबान की पैदाइश जो है खिचड़ी जबान कहते हैं इसको, बोलते हैं कि बहुत सारी जबानों के खला मिला से जो है उर्दू जबान पैदाइश हुई है। इसके अलावा शौकत सब्जवारी कई जगह जो है उर्दू की पैदाइश उड़िया जबान से बोलते हैं, जो उड़ीसा की जबान है उससे भी देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम उर्दू जबान की पैदाइश के जो 6 अहम नजरियात हमने जहां यहाँ पर मैंने आपके सामने पेश किए, उनका एक बार मैं मुख्तसर आपके सामने बता देता हूँ कि उर्दू की जबान। जी सर, जी सर, जी मोहम्मद शाकिर, आपने बहुत तफसील से मैं मुख्तसर करना चाहूंगा सर। जी तो जी जी उर्दू की पैदाइश का जो 6 नजरिए हमने देखे हैं कि उर्दू जबान की पैदाइश सिंध से या पंजाब से या नवाए दिल्ली की बोलियों से या ब्रज भाषा से या खड़ी बोली से, तो इनमें सबसे मुस्तनद नजरिया जो अगर हम आज देखें, जो आज राइज भी है उर्दू जबान के लिए, तो वो खड़ी बोली से माना जाता है, जिसको प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने भी बाद में अपनी तस्रीफ में इसका वजाहत की है। माना है कि उर्दू जबान की पैदाइश खड़ी बोली से ये सबसे मुस्तनद नजरिया माना गया है। शुक्रिया नाजरीन, हाजरीन, मैंने आज आपके सामने आज उर्दू जबान की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं। शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाकिर साहब, आपने बहुत कम वक्त में इतने बड़े टॉपिक को समेटा, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे दावत को कबूल किया और तलबा के लिए जो एक सूदमंद टॉपिक होता है
MA کے لیے بھی اور BA کے لیے بھی اس کو آپ نے بہت جی سر خوبصورتی میں نبھایا. جی سر ہلو جی سر ہلو جی جی ہاں سر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو مختلف قسم کے جو نظریات ہیں جی جی ان نظریات کو اکثر جو علماء ادب ہیں انہوں نے زیادہ تر سلاطین اور بادشاہوں سے جوڑا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظریات ہیں صوفیاء کرام کے ذریعے زیادہ عمل میں آئے، چونکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں صوفیاء کرام الگ الگ دیشوں کے اندر اور الگ الگ مقامات پر گئے اور انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے جو ہے تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کیا. میں نے جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو پڑھا تو 5 سال تک وہ ملتان میں رہ کر یہاں کی ہندوستان کی زبانوں کو سیکھتے رہے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ میں جن لوگوں کے بیچ میں جا رہا ہوں، جن کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا جن کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں کی زبان کم سے کم مجھے آنی چاہیے. یہی کام فورٹ ولیم کالج میں انگریزوں نے بھی کیا تھا کہ جب ہندوستان کو صحیح طریقے سے حکمرانی کرنی ہے اگر، تو اس حکمرانی کے لیے یہاں کی زبان کو سیکھنا ضروری ہے. اسی واسطے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کو قائم کیا تھا. یہ پہلا اس کا جو نمونہ ملتا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے کہ جب وہ مکہ شریف سے جو ہے اجمیر کا سفر کرتے ہیں تو الگ الگ علاقوں کے اندر قیام کرتے ہیں، اور الگ علاقوں میں خاص طور سے ملتان، لاہور، یہ وہ علاقے تھے جہاں جو اس زمانے میں ہندوستان میں شامل تھے. تو ملتان میں رہ کر انہوں نے 5 سال تک جس زبان کو سیکھا وہ یقیناً اردو زبان کی پیدائش نظریہ ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہے. تو یہی نظریہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی و بابا گنج فرید جو تھے ان کے شکر گنج، ان کے ذریعے ان کے مریدوں اور ان کے جو معتقدین تھے وہاں تک وہ پہنچتا ہے وہ نظریہ، اور دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں وہ درگاہیں اور خانقاہیں قائم ہوئی. انہوں نے اس زبان کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے. باقی رہی حسین خان کا جو نظریہ ہے وہ سب سے زیادہ اپیلنگ ہے، کیونکہ ہم کسی بھی زبان کو کسی ایک خطے سے وابستہ نہیں کر سکتے. زبان ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، ایک خطے سے پیدا نہیں ہوتی. ایک انسان اس کو پیدا نہیں کر سکتا، اس کے لیے صدیوں کی محنت اور صدیوں کے جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں وہ درکار ہوتی ہیں. یہ ثقافتی سرگرمیاں ہمیں صوفیاء کرام کے عمل میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اس نظر سے اگر دیکھیں گے کہ صوفیاء کرام نے کس طریقے سے اس زبان کی پیدائش اور اس کے ارتقاء میں یوگدان دیا، تو ہم بہت قریب اس کے پہنچ جائیں گے جو سچائی کے قریب بھی ہوگا. اسی بالکل سر لیکچر کا اختتام ہم یہی کرتے ہیں، اور کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. جی سر شکریہ سر.